السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور سرخ تلوار۔ امرو گھوڑے پر سوار اسے بھگاتا ہوا ملک روم کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ 3 اور گھڑ سوار بھی تھے جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ امرو ہمسایہ ملک کاشان کے بادشاہ کا ایک خاص پیغام روم کی ملکہ کے پاس لے جا رہا تھا، اور یہ 3 مسلح سوار دراصل بادشاہ کاشان کے سپاہی تھے، اور بادشاہ نے اس لیے انہیں امرو کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ امرو جلد از جلد ملکہ تک پیغام پہنچا دے، کیونکہ بادشاہ کو معلوم تھا کہ اگر راستے میں کہیں امرو کو کسی ایسی مہم کا پتہ چل گیا جس میں زیادہ دولت ملتی ہو تو امرو پیغام وغیرہ بھول کر اس مہم کو سر کرنے چل پڑے گا، جبکہ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا پیغام جلد از جلد ملکہ روم تک پہنچ جائے۔ امرو اس لحاظ سے بہترین اور محفوظ سفیر سمجھا جاتا تھا کہ اس کی زنبیل میں موجود پیغام اس کے علاوہ دنیا کا کوئی اور آدمی نہ نکال سکتا تھا اور نہ حاصل کر سکتا تھا، جبکہ باقی سفیریوں کے بارے میں یہ خطرہ رہتا تھا کہ کہیں راستے میں انہیں دشمن ملکوں کے آدمی ہلاک کر کے وہ پیغام نہ حاصل کر لیں۔ اس لیے سردار امیر حمزہ بھی اپنے انتہائی اہم ترین پیغام ہمیشہ خواجہ امرو کے ذریعے ہی بھجواتے تھے۔ خواجہ امرو سردار امیر حمزہ کا پیغام لے کر ملک کاشان پہنچا تھا، اور پھر کاشان کے بادشاہ نے اسے اپنا پیغام دے کر ملکہ روم کے پاس بھجوا دیا تھا۔ ملک کاشان سے روم کی مسافت خاصی زیادہ تھی، لیکن بادشاہ کا حکم تھا کہ مسلسل سفر کیا جائے اور راستے میں تازہ دم گھوڑے لیے جائیں، اس لیے امرو اور اس کے محافظ سپاہی سب مسلسل سفر کرتے چلے جا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امرو بھی بے حد تھکا ہوا نظر آ رہا تھا، اور محافظ سپاہی بھی، لیکن انہیں یہ سوچ کر خوشی ہو رہی تھی کہ وہ ملک روم کی سرحد پر پہنچنے ہی والے ہیں۔ اس طرح ان کا یہ طویل اور مسلسل سفر ختم ہو جائے گا اور وہ آرام کریں گے، اور پھر تقریباً 4 ساعتوں کے مزید سفر کے بعد وہ ملک روم کے شاہی محل پہنچ چکے تھے۔ ملکہ روم کو جب کاشان کے سفیر کی آمد کا پتہ چلا تو اس نے فوراً سفیر کو پیش کرنے کا حکم دیا، اور اس طرح امرو کو ملکہ کے خاص کمرے میں لے جایا گیا۔ امرو جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ ملکہ تو جوان عورت تھی، حالانکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ملکہ کوئی بوڑھی عورت ہوگی۔ امرو نے ملکہ کو شاہی سلام کیا اور پھر زنبیل میں سے وہ خط نکال کر ملکہ کی طرف بڑھا دیا جو کاشان کے بادشاہ نے بھجوایا تھا، اور جسے پہنچانے کے لیے امرو کو اس قدر طویل سفر مسلسل کرنا پڑا تھا۔ ملکہ نے خط لیا اور اسے کھول کر پڑھنے لگی، پھر اس نے زور سے تالی بجائی تو ایک غلام اندر داخل ہوا۔ جلاد کو حاضر کیا جائے، ملکہ نے روبدار لہجے میں کہا تو امرو بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ اس کا تو خیال تھا کہ ملکہ اسے انعام دینے کے لیے خزانے دار کو طلب کرے گی، لیکن ملکہ نے خلاف توقع جلاد کو طلب کیا تھا۔ کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے ملکہ عالیہ جو آپ نے جلاد کو طلب کیا ہے؟ امرو نے بے چین لہجے میں کہا۔ تم بادشاہ کاشان کے کب سے سفیر ہو؟ ملکہ نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں تو پہلی بار ان کا سفیر بنا ہوں۔ میں تو دراصل سردار امیر حمزہ کا سفیر ہوں۔ ان کا پیغام لے کر بادشاہ کاشان کے پاس گیا تو بادشاہ کاشان نے یہ پیغام دے کر آپ کے پاس بھیج دیا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہم راستے میں رکے بغیر مسلسل سفر کرتے ہوئے جلد از جلد پیغام آپ تک پہنچا دیں۔ امرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ ملکہ نے کہا، میرا نام خواجہ امرو ہے۔ امرو نے جواب دیا، لیکن اس پیغام میں لکھا ہوا ہے کہ سفیر جو یہ پیغام لے کر آ رہا ہے انتہائی خطرناک آدمی ہے، اس لیے اس کو فوراً قتل کروا دیا جائے۔ ملکہ نے کہا تو امرو بے اختیار اچھل پڑا۔ لیکن کیوں؟ میں نے کیا غلطی کی ہے؟ امرو نے حیران ہو کر کہا، یہ بات ہم نہیں جانتے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ بادشاہ کاشان ہماری بہن کا شوہر ہے، اس لیے اس کی بات ماننا ہمارا فرض ہے، ملکہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے جلاد اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی اور تیز تلوار تھی۔ حکم ملکہ عالیہ،
جلاد نے اندر داخل ہوتے ہی ملکہ کے سامنے جھکتے ہوئے کہا، اس سفیر کی گردن اڑا دو۔ ملکہ نے تحکمانہ لہجے میں کہا، حکم کی تعمیل ہوگی ملکہ عالیہ، جلاد نے کہا، اور وہ تیزی سے امرو کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، مجھے پہلے ملکہ سے بات کرنے دو، آخری بات، امرو نے کہا تو ملکہ نے خود ہاتھ اٹھا کر جلاد کو روک دیا۔ آخری بات کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہم نے تمہیں بتا دیا ہے کہ ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، بادشاہ کا شان ہمارا بہنوئی ہے اور اس کی بات ہم ٹال نہیں سکتے، اس لیے تمہاری موت لازمی ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ تمہارا سر کاٹ کر ایک تھیلے میں ڈال کر ساتھ آنے والے سپاہیوں کے ہاتھ اسے واپس بھجوا دیا جائے۔ اس نے لکھا ہے کہ وہ یہ سپاہی اسی مقصد کے لیے ساتھ بھیج رہا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیوں تمہیں میرے ہاتھوں سے قتل کرانا چاہتا ہے، لیکن تم نے بہرحال قتل ہونا ہے، ملکہ نے کہا تو امرو نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل میں سے چادر سلیمانی نکالی اور دوسرے لمحے اس نے چادر اپنے سر اور جسم کے گرد لپیٹ لی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ یہ آدمی جو چادر لپیٹ رہا تھا کہاں غائب ہو گیا ہے؟ ملکہ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلاد بھی حیران تھا، اسے بھی سمجھ نہ آ رہی تھی، یہ ضرور کوئی پراسرار چکر ہے۔ جلاد، تم جاؤ اور غلام سے کہو کہ وہ فوراً شاہی نجومی کو پیش کرے، ملکہ نے بے چین سے لہجے میں کہا تو جلاد تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ یہ آدمی کون ہو سکتا ہے اور کس طرح غائب ہو گیا؟ کیا یہ جن تھا یا بھوت تھا؟ کیا تھا؟ ملکہ نے حیرت بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ادھر امرو نے چادر سلیمانی اوڑھ کر جلدی سے آگے بڑھ کر وہ خط اٹھا لیا اور اسے چادر کے اندر کر کے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں واقعی یہی لکھا تھا کہ سفیر جو یہ خط لا رہا ہے انتہائی خطرناک آدمی ہے، اسے فوراً بغیر کسی وقفے کے ہلاک کر دیا جائے، اور نیچے بادشاہ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ امرو نے خط کو زنبیل میں ڈال لیا اور ایک طرف کونے میں کھڑا ہو گیا۔ اب وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ملکہ نے شاہی نجومی کو کیوں بلایا ہے اور شاہی نجومی اسے کیا جواب دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا آدمی جس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا اندر داخل ہوا، اور اس نے ملکہ روم کو انتہائی مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ شاہی نجومی، آج یہاں اس کمرے میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے۔ میں نے ایک شخص کو موت کی سزا دینے کے لیے جلاد کو بلایا، لیکن وہ شخص اچانک ہم سب کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسا کیوں ہوا۔ تم حساب کر کے مجھے بتاؤ کہ ایسا کیسے ہوا ہے۔ ملکہ روم نے شاہی نجومی سے مخاطب ہو کر کہا، کیا اس کا نام آپ کو معلوم ہے ملکہ عالیہ؟ شاہی نجومی نے کہا، ہاں، اس نے اپنا نام امرو بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ سردار امیر حمزہ کا درباری ہے۔ ملکہ روم نے کہا تو شاہی نجومی بے اختیار چونک پڑا۔ کیا غائب ہونے سے پہلے اس نے کوئی چادر پہنی تھی؟ شاہی نجومی نے کہا تو ملکہ بے اختیار اچھل پڑی، اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ہاں، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ابھی تو تم نے حساب بھی نہیں کیا، ملکہ روم نے کہا۔ ملکہ عالیہ، حساب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں کیا پوری دنیا اس خواجہ امرو اجار کے بارے میں جانتی ہے۔ اس کے پاس انتہائی مقدس چیزیں ہیں، جس میں ایک چادر سلیمانی ہے۔ وہ جب یہ چادر اوڑھ لیتا ہے تو نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس وقت بھی کمرے میں موجود ہوگا۔ لیکن آپ نے اسے موت کی سزا کیوں دی تھی ملکہ عالیہ؟ کیا وہ آپ کے خلاف کام کر رہا تھا؟ شاہی نجومی نے کہا، نہیں، میرے بہنوئی اور کاشان کے بادشاہ نے اسے سفیر بنا کر میرے پاس بھجوایا اور ساتھ ہی ایک خط بھجوایا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ یہ خطرناک آدمی ہے، اسے فوراً ہلاک کروا دو۔ چنانچہ میں نے جلاد کو بلایا، پھر میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا نام امرو ہے اور وہ سردار امیر حمزہ کا درباری ہے۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ میری اس سے براہ راست تو کوئی مخالفت نہیں ہے، میں تو اسے جانتی بھی نہیں، میں تو صرف اپنے بہنوئی کا کام کر رہی تھی، ملکہ روم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں معلوم کروں کہ بادشاہ کاشان نے یہ انتہائی خطرناک کھیل کیوں کھیلا ہے۔
شاہی نجومی نے کہا۔ خطرناک کھیل سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ ملکہ روم نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ملکہ عالیہ، خواجہ عمرو دنیا کا سب سے بڑا عیار ہے، عیار زماں۔ اس نے دنیا کے انتہائی طاقتور اور بڑے بڑے جادوگروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ طلسم ہوش ربا کا شہنشاہ افراسیاب تک اس سے ڈرتا ہے۔ ایسے آدمی کا آپ کے ہاتھوں قتل کرانا انتہائی حیرت انگیز ہے۔ اگر یہ عمرو آپ کے خلاف ہو گیا تو پھر وہ آپ کے لیے انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ بادشاہ کا شان یہ کام خود بھی تو کر سکتے تھے، اس لیے یقیناً اس سارے کھیل کے پیچھے کوئی خاص بات ہے۔ شاہی نجومی نے کہا۔ ہاں، اب تمہارے کہنے پر مجھے بھی خیال آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، معلوم کرو اور ہمیں بتاؤ، ملکہ عالیہ نے کہا تو شاہی نجومی نے فرش پر بچھے ہوئے قالین پر بیٹھتے ہوئے تھیلے میں سے ایک سلیٹ اور چاک نکالا اور سلیٹ پر کھانے ڈال کر ان میں ہند سے لکھ کر حساب کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کافی دیر تک وہ حساب کرتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیا۔ ملکہ عالیہ، بادشاہ کا شان نے واقعی خطرناک کھیل کھیلا ہے۔ بادشاہ کا شان ملک روم پر قبضہ کرنے کا خواہش مند ہے۔ اسے یقین تھا کہ جب آپ اچانک خواجہ عمرو کو ہلاک کرنے کا حکم دیں گی تو خواجہ عمرو واقعی ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ سردار امیر حمزہ سے کہے گا کہ آپ نے ان کے درباری کو ہلاک کر دیا ہے، تو سردار امیر حمزہ اپنے درباری کا انتقام لینے کے لیے آپ پر فوج کشی کر دیتے اور بادشاہ کا شان آپ کے خلاف ان کی مدد کرتا۔ اس طرح ملک روم فتح کر لیا جاتا اور سردار امیر حمزہ لامحالہ ملک روم کا تخت و تاج بھی بادشاہ کا شان کے حوالے کر دیتے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ آپ کی بہن کو بھی اس نے قید میں ڈال رکھا ہے اور ایک خوفناک اور طاقتور دیو کو اس نے آپ کی بہن ملکہ روم کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ دیو ایک بہت بڑے جادوگر کا بھیجا ہوا ہے۔ یہ جادوگر بادشاہ کا شان کا دوست ہے۔ شاہی نجومی نے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ میری بہن کی زندگی تو خطرے میں ہے۔ کیا ہم ملک کا شان پر فوج کشی کر دیں؟ ملکہ عالیہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ملکہ عالیہ، جب تک آپ کی بہن اس کی قید سے رہا نہ ہو جائے آپ کو فوج کشی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ بادشاہ آپ کی بہن کو ہلاک بھی کرا سکتا ہے۔ شاہی نجومی نے کہا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں مشورہ دو، ملکہ نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ آپ اس سلسلے میں خواجہ عمرو کی خدمات حاصل کر لیں، آپ اسے بھاری انعام دیں تو وہ آپ کی بہن کو اس دیو اور جادوگر کی قید سے رہائی دلا دے گا۔ وہ یہ کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ شاہی نجومی نے کہا۔ اوہ ہاں، تم نے اچھا مشورہ دیا ہے، لیکن وہ تو غائب ہے، اسے کہاں تلاش کیا جائے؟ ملکہ نے کہا۔ عمرو ایک کونے میں کھڑا یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اس نے جب بھاری انعام کی بات سنی تو اس سے رہا نہ گیا، اس نے چادر اتار دی۔ میں حاضر ہوں ملکہ عالیہ، لیکن آپ نے تو مجھے ہلاک کرنے کے لیے جلاد کو بھی طلب کر لیا تھا، پھر میں کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ عمرو نے کہا۔ میں اپنے اس فعل پر شرمندہ ہوں، واقعی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال میں اس کی تلافی کر دیتی ہوں، ملکہ نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے زور سے تالی بجائی تو فوراً ایک غلام اندر داخل ہوا اور ملکہ کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ خزانے دار سے کہو کہ وہ فوراً 11 بڑی تھیلیاں سونے کے سکوں سے بھری ہوئی اور سرخ ستارہ نامی ہیرا لے آئے، ابھی اور اسی وقت، ملکہ نے کہا تو غلام سلام کر کے مڑا اور واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد خزانہ دار حاضر ہوا، اس کے پیچھے ایک غلام تھا جس نے ایک بڑا تھیلا اٹھایا ہوا تھا، جبکہ خزانے دار کے ہاتھ میں ایک خوبصورت ڈبیا تھی۔ ملکہ عالیہ کے حکم کی تعمیل میں یہ سرخ ستارہ ہیرا بھی حاضر ہے اور 11 بڑی تھیلیاں سونے کے سکوں سے بھری ہوئی بھی حاضر ہیں۔ خزانے دار نے ادب سے جھکتے ہوئے کہا، ایک تھیلی شاہی نجومی کو دے دو اور 10 تھیلیاں خواجہ عمرو کو۔ ملکہ نے حکم دیا تو خزانے دار نے غلام سے بڑا تھیلا لے کر اس میں سے ایک تھیلی شاہی نجومی کو دے دی۔ شاہی نجومی نے تھیلی لے کر ملکہ کو سلام کیا اور اس کا شکریہ ادا کیا، جبکہ خزانے دار نے باقی 10 تھیلیاں خواجہ عمرو کو دے دی۔ خواجہ عمرو نے جلدی سے
ساری تھیلیاں اپنی زنبیل میں ڈال لی اور ملکہ کا شکریہ ادا کیا۔ ملکہ عالیہ نے سرخ ستارے والی ڈبیا اپنے پاس رکھ لی۔ اب تم دونوں جا سکتے ہو، ملکہ نے خزانے دار اور شاہی نجومی سے کہا، اور وہ سلام کر کے واپس چلے گئے۔ بیٹھو خواجہ امرو، ہم واقعی شرمندہ ہیں، ہم معذرت خواہ ہیں۔ بہرحال یہ 10 تھیلیاں تلافی کے طور پر ہے، امید ہے تم ہمیں معاف کر دو گے۔ ملکہ نے کہا، آپ نے انعام دے کر میرے سارے شکوے دور کر دیے ہیں ملکہ عالیہ، امرو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، تو ملکہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ یہ سرخ ستارہ نامی ہیرا ہمارے خزانے کا سب سے قیمتی ہیرا ہے، اور یہ ہیرا میں تمہیں پیش کی انعام کے طور پر دے سکتی ہوں، اگر تم وعدہ کرو کہ تم میری بہن کو اس دیو اور جادوگر کی قید سے رہائی دلا دو گے۔ ملکہ روم نے کہا، میں تیار ہوں ملکہ عالیہ، لیکن آپ کے بہنوئی کا کیا ہوگا؟ اصل آدمی تو وہ ہے، امرو نے کہا، اس کے بارے میں بعد میں سوچا جائے گا، فی الحال مجھے اپنی بہن کی زندگی اور آزادی چاہیے۔ تم اسے آزاد کرا کر یہاں میرے پاس لے آؤ گے تو اس کے بعد میں خود بادشاہ کاشان سے بات کروں گی، اور پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ملکہ نے کہا، ٹھیک ہے ملکہ عالیہ، میں یہ مہم سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں، امرو نے جواب دیا۔ تو ملکہ نے وہ ہیرا اس کی طرف بڑھا دیا۔ امرو نے ہیرا لے کر ملکہ کو سلام کیا اور پھر ہیرا اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ اب آپ ایک کام کریں کہ میرے ساتھ جو محافظ آئے ہیں آپ انہیں بلا کر کہہ دیں کہ آپ کے چونکہ سردار امیر حمزہ سے ملکی سطح پر گہرے تعلقات ہیں، اس لیے آپ مجھے ہلاک نہیں کر سکتی، اور آپ نے مجھے بغیر کچھ بتائے واپس کر دیا ہے، اور میں یہاں سے چلا گیا ہوں تاکہ وہ واپس چلے جائیں۔ امرو نے کہا، ٹھیک ہے، میں صبح انہیں بلا کر ان سے کہہ دوں گی، تم چاہو تو شاہی مہمان خانے میں رہ سکتے ہو۔ ملکہ نے کہا، آپ کی مہربانی ہوگی، امرو نے کہا، تو ملکہ نے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے ایک غلام اندر داخل ہوا اور وہ سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ معزز مہمان، خواجہ امرو کو شاہی مہمان خانے پہنچا آؤ، یہ جب تک چاہیں گے وہاں رہیں گے، ملکہ نے غلام کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی ملکہ عالیہ، غلام نے کہا، اور پھر امرو نے بھی ملکہ کو سلام کیا اور غلام کے پیچھے چلتا ہوا کمرہ خاص سے نکل کر شاہی مہمان خانے پہنچ گیا۔ شاہی مہمان خانے کے کمرے میں پہنچتے ہی امرو نے دروازہ بند کیا اور زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں زندہ ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ ملک کاشان کے بادشاہ نے کیوں مجھے ملکہ روم کے پاس بھجوا کر ہلاک کرانے کی کوشش کی؟ امرو نے کہا، خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ ملک کاشان کے بادشاہ نے ایک بڑے جادوگر سے دوستی کر لی ہے، اور اس جادوگر نے سردار امیر حمزہ کے ملک کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی جو ناکام ہو گئی، لیکن سردار امیر حمزہ کو سارے واقعات کا علم ہو گیا، چنانچہ سردار امیر حمزہ نے تمہیں بادشاہ کاشان کے پاس پیغام دے کر بھجوایا۔ اس پیغام کے مطابق سردار امیر حمزہ نے اسے جادوگر کی دوستی ختم کرنے اور آئندہ سردار امیر حمزہ کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنے کا کہا تھا۔ چونکہ یہ پیغام تمہارے ذریعے اسے پہنچا تھا، اس لیے اس نے سمجھا کہ سردار امیر حمزہ نے خاص طور پر تمہیں اس لیے بھجوایا ہے کہ تم اس جادوگر کا خاتمہ کر دو، جبکہ بادشاہ کاشان ایسا نہ چاہتا تھا، اور چونکہ تم سردار امیر حمزہ کے سفیر تھے اس لیے وہ خود بھی تمہیں ہلاک نہ کر سکتا تھا، اس لیے اس نے یہ کام ملکہ روم کے ذریعے کرانے کی کوشش کی۔ اسے معلوم ہے کہ ملکہ روم اپنی بہن کی وجہ سے اس کی ہر بات پوری کرتی ہے تاکہ اس کی بہن خوش رہے، اس لیے وہ پیغام پڑھتے ہی تمہیں ہلاک کرا دے گی۔ اس طرح تمہاری ہلاکت کا کوئی الزام بادشاہ پر نہ آئے گا، وہ ہر بات سے انکار کر دے گا اور سردار کو یہی کہے گا کہ خواجہ امرو پیغام دے کر واپس چلا گیا تھا، اور بس۔ بولنے والی گڑیا نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، اس جادوگر کا کیا نام ہے، وہ کہاں رہتا ہے، اور ملکہ روم کی بہن کو کس طرح بادشاہ کاشان کی قید سے
رہائی دلائی جا سکتی ہے۔ اور بادشاہ کاشان کا کیا ہوگا؟ امرو نے کہا۔ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ جادوگر جس کا نام ماجو ہے طویل عرصے کے لیے کسی خاص پوجا پاٹ کے لیے سمندر کے کسی جزیرے پر چلا گیا ہے، اس لیے اس کی فکر مت کرو۔ اور ویسے بھی وہ جادوگر وہاں کوئی غلطی کرے گا اور اسے وہیں جزیرے پر ہی موت کی سزا دے دی جائے گی۔ البتہ اس دیو سے ملکہ کو بچانے کے لیے تمہیں اسے ہلاک کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے 2-3 باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیو کی پشت میں تلوار اس طرح ماری جائے کہ وہ اس کا سینہ چیرتی ہوئی دوسری طرف نکل جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس وقت دیو ملکہ کاشان کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا، یہ کس طرح ہوگا؟ امرو نے حیران ہو کر کہا، اس کے لیے تمہیں اس دیو سے بظاہر دوستی کرنی پڑے گی۔ دیو کا نام بھاکوش ہے۔ اس کی ایک کمزوری ہے، اور وہ کمزوری یہ ہے کہ دیو سر سے گنجا ہے، جبکہ اسے بال اچھے لگتے ہیں۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن مجھ میں اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ میں تلوار ماروں اور دیو کی پشت میں تلوار گھس کر اس کے سینے سے باہر نکل آئے۔ ایسا ہونا تو ناممکن ہے۔ امرو نے کہا، ہاں، اس کے لیے تمہیں 2 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک تو یہ کہ تم یہاں سے ملک یونان کے بڑے صحرا، جسے یونانی صحرا کہا جاتا ہے، جاؤ گے۔ وہاں ہر وقت انتہائی خوفناک طوفان چلتے رہتے ہیں، ایسے طوفان کہ جس میں آدمی پھنس جائے تو اس کی ہڈیاں تک ٹوٹ جاتی ہیں۔ لیکن تمہیں اپنی عقل مندی سے اس طوفان کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس صحرا میں ایک پرانے زمانے کی عبادت گاہ موجود ہے، اسے تلاش کرنا ہوگا۔ اس عبادت گاہ کے اندر ریت میں ایک صندوق دفن ہے۔ اس صندوق کا پہرا ایک جن دیتا ہے۔ یہ جن انتہائی خوفناک اور طاقتور ہے۔ تمہیں اس جن کو آگ میں بھسم کرنا ہوگا۔ جب یہ جن بھسم ہو جائے گا تو تم اس صندوق کو کھولنا۔ اس صندوق کے اندر ایک سرخ رنگ کی دھات کی بنی ہوئی تلوار موجود ہوگی۔ تم نے یہ تلوار اٹھا لینی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کسی پرندے کا ایک پر بھی موجود ہوگا، جس پر سرخ رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی ہوں گی۔ یہ پر جب تم اس سرخ تلوار کے دستے سے باندھ لو گے تو پھر یہ تلوار دیو کے خاتمے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ پھر تم اس تلوار کو جیسے ہی دیو کی پشت میں مارو گے، وہ اس کی پشت میں داخل ہو کر اس کا سینہ چیرتی ہوئی دوسری طرف نکل جائے گی، اور دیو ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن دیو کو تم پر شک نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ وہ تمہیں اپنی پشت کی طرف آنے ہی نہ دے گا۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ امرو سمجھ گیا کہ اب وہ مزید کچھ نہیں بتا سکتی، اس لیے اس نے اسے زنبیل میں ڈالا اور پھر پلنگ پر لیٹ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سارے کام کس طرح کرے، اور پھر یہی بات سوچتے سوچتے آخرکار اسے نیند آ گئی۔ دوسرے روز اس نے ناشتہ کیا اور پھر وہ شاہی مہمان خانے سے نکل کر ایک ویران جگہ پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنی جوتیاں اتار کر زنبیل میں ڈالی اور سنہری چپلیں نکال کر پہن لی۔ سنہری چپلوں، مجھے ملک یونان کے سب سے بڑے اور خوفناک صحرا کے کنارے پر پہنچا دو۔ امرو نے آنکھیں بند کرتے ہوئے سنہری چپلوں سے کہا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی ہے۔ کافی دیر بعد جب اسے دوبارہ احساس ہوا کہ وہ ٹھوس زمین پر کھڑا ہے تو اس نے آنکھیں کھول دیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ وہ اس وقت واقعی ایک صحرا کے کنارے پر موجود تھا، اور دور دور تک اسے سوائے ریت کے ٹیلوں کے اور کچھ نظر نہ آ رہا تھا، اور صحرا کے کنارے سے ہٹ کر ریت کے بادل سے ہوا میں تیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ طوفانی ہوا ہے جس کی بابت بولنے والی گڑیا نے بتایا تھا۔ اب اس کے لیے مسئلہ تھا اس طوفانی ہوا سے بچ کر اس معبود کو تلاش کرنے کا، لیکن کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ سنہری چپلیں اسے اس معبود تک تو پہنچا دیں گی، لیکن ظاہر ہے وہ طوفان سے اس کی حفاظت نہ کر سکتی تھی، اور طوفان میں اگر وہ پھنس گیا تو واقعی اس کے جسم کی ایک ہڈی بھی سلامت نہ رہے گی۔ اسے صحرائی طوفانوں کی شدت کا اچھی طرح علم تھا،
وہ وہیں صحرا کے کنارے پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، لیکن کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہ آئی تھی۔ آخر تنگ آ کر اس نے تختیِ داؤدی نکالی، کیونکہ تختیِ داؤدی اس بولنے والی گڑیا سے زیادہ طاقتور تھی، اس لیے اس کا خیال تھا کہ شاید وہ کوئی ترکیب اسے بتا سکے۔ تختیِ داؤدی، مجھے بتاؤ کہ اس طوفانی صحرا سے بچ کر میں اس معبد تک کیسے پہنچ سکتا ہوں جس میں سرخ تلوار موجود ہے؟ عمرو نے تختیِ داؤدی سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو تختیِ داؤدی پر تحریر ابھر آئی اور عمرو نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ لکھا ہوا تھا، خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ اس صحرا کے طوفان انتہائی بھیانک ہوتے ہیں، ان سے بچ نکلنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس جگہ جہاں خواجہ عمرو موجود ہے، شمال کی طرف کچھ فاصلے پر ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے جس کا نام شتابو ہے۔ شتابو کے پاس ایک انگوٹھی ہے، اور جو اس انگوٹھی کو پہن لے اس پر صحرائی طوفان اثر نہیں کر سکتا۔ لیکن بوڑھی شتابو یہ انگوٹھی کسی کو نہیں دیتی، اور اگر یہ انگوٹھی اس سے زبردستی چھینی جائے تو پھر اس انگوٹھی کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب یہ بات خواجہ عمرو کو خود سوچنی ہے کہ بوڑھی شتابو سے انگوٹھی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس طوفانی صحرا سے بچنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ تحریر پڑھ کر عمرو نے تختیِ داؤدی کو واپس زنبیل میں ڈالا اور شمال کی طرف چل پڑا۔ تقریباً 1 ساعت کے بعد وہ ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچ گیا۔ قصبے میں 100-200 کے قریب گھر تھے۔ یہاں شتابو بوڑھی رہتی ہے، اس کا گھر کہاں ہے؟ عمرو نے ایک آدمی سے پوچھا۔ تم اجنبی لگتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس آدمی نے کہا، میں ملک روم سے آیا ہوں۔ عمرو نے کہا، لیکن شتابو تو انتہائی خوفناک چڑیل عورت ہے، وہ تو انسانوں کو کھا جاتی ہے، اس لیے تو اس سے کوئی نہیں ملتا، وہ تمہیں کھا جائے گی، تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم اس کا گھر بتاؤ، مجھے نہیں کھا سکتی، کیونکہ میں اس کے لیے ایک تحفہ لے کر جا رہا ہوں۔ عمرو نے جواب دیا تو اس آدمی نے اسے اشارے سے ایک مکان دکھا دیا، اور عمرو تیزی سے اس مکان کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ مکان کا دروازہ بند تھا۔ عمرو نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن آواز سے ہی عمرو سمجھ گیا کہ بولنے والی کوئی بوڑھی عورت ہے۔ میرا نام حکیم الحکمہ ہے، اور میرے پاس ایسی دوا ہے جو بوڑھوں کو جوان بنا دیتی ہے۔ عمرو نے اونچی آواز میں جواب دیا تو تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازے پر ایک بوڑھی عورت موجود تھی۔ وہ واقعی شکل سے چڑیل ہی لگ رہی تھی، البتہ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ آ جاؤ اندر، اس عورت نے عمرو کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور عمرو اس کا شکریہ ادا کر کے اندر داخل ہو گیا۔ بوڑھی اسے ایک کمرے میں لے آئی۔ ہاں، اب بتاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور تم کیا کہہ رہے تھے؟ بوڑھی نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں پہلے بتایا ہے کہ میں حکیم الحکمہ ہوں، طلسم ہوش ربا کے شہنشاہ افراسیاب کا شاہی حکیم ہوں۔ میرے پاس ایک ایسی دوا ہے کہ جس سے میں بوڑھے سے بوڑھے آدمی کو خوبصورت اور جوان بنا سکتا ہوں۔ مجھے طوفانی صحرا میں ایک بوٹی کی تلاش کے لیے جانا ہے، لیکن وہاں ہر وقت خوفناک طوفان چلتے رہتے ہیں، اور مجھے طلسم ہوش ربا کے شہنشاہ نے بتایا تھا کہ شتابو کے پاس ایک ایسی انگوٹھی ہے جسے اگر میں پہن لوں تو طوفان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ میں وہ انگوٹھی لینا چاہتا ہوں۔ میں بوٹی کو تلاش کر کے واپس آ کر یہ انگوٹھی تمہیں دے دوں گا، لیکن تم ہمیشہ کے لیے جوان اور خوبصورت بن جاؤ گی، اس قدر حسین اور خوبصورت کہ جسے دنیا دیکھے گی تو بس دیکھتی ہی رہ جائے گی۔ عمرو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زنبیل میں سے ایک ڈبیا نکالی اور اس کا ڈھکن کھول دیا۔ لاؤ، اپنا ہاتھ دکھاؤ، میں اس مرہم کو اس پر لگاتا ہوں، ابھی نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ عمرو نے کہا تو بوڑھی نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ عمرو نے ڈبیا میں سے تھوڑا سا مرہم نکالا اور اسے بوڑھی کے ہاتھ پر مل دیا۔ دوسرے لمحے بوڑھی کا جھریوں بھرا ہاتھ بالکل جوان عورت جیسا ہو گیا، اور اس کا رنگ بھی بدل گیا تھا۔ اب یوں لگ رہا تھا
جیسے وہ ہاتھ کسی خوبصورت جوان عورت کا ہو۔ بوڑھی شتابو انتہائی حیرت سے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اتنی بوڑھی ہو کر دوبارہ جوان ہو جاؤں؟ آخرکار بوڑھی شتابو نے کہا، تم نے دیکھ لیا اپنا ہاتھ؟ اس مرہم کو جب تم اپنے سر سے پیروں تک لگاؤ گی تو تمہارے بال بھی جوانوں جیسے ہو جائیں گے اور تمہارا جسم بھی جوان عورتوں جیسا ہو جائے گا، اور تم اس وقت بڑھاپے میں بے حد خوبصورت ہو، تو جوانی میں تو تمہاری خوبصورتی پریوں اور شہزادیوں کو بھی مات کر دے گی۔ امرو نے جان بوجھ کر اس کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اور بوڑھی شتابو امرو کی بات سن کر بے اختیار خوشی سے اچھل پڑی۔ تم واقعی بہت بڑے حکیم ہو، بہت بڑے حکیم۔ اب مجھے تم پر یقین آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں تمہیں انگوٹھی دے سکتی ہوں، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ تم یہ انگوٹھی مجھے واپس کر دو گے۔ بوڑھی نے کہا، میں نے تو صرف جڑی بوٹی حاصل کرنا ہے، اب میں نے ساری عمر تو اس صحرا میں نہیں گزارنی، اور صحرا کے باہر میں اس انگوٹھی کا کیا کروں گا؟ اس لیے تم بے فکر رہو، میں جڑی بوٹی تلاش کر کے تمہیں انگوٹھی واپس دے کر ہی جاؤں گا۔ امرو نے کہا تو بوڑھی شتابو اٹھ کر ایک اور کمرے میں گئی اور وہاں سے کالے رنگ کی ایک انگوٹھی لا کر اس نے امرو کو دے دی، اور امرو سے جوان کرنے والے مرہم کی ڈبیا لے لی۔ امرو نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنی اور پھر بوڑھی شتابو سے جلد از جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے وہ اس کے گھر سے نکلا، اور اس نے زنبیل میں سے سنہری چپلیں نکال کر پیروں میں پہنی اور اپنی جوتیاں اتار کر اس نے زنبیل میں ڈالی، اور اچانک اسے یاد آ گیا کہ اس نے سنہری چپلوں میں باقاعدہ تسمے لگوا لیے تھے۔ اس طرح اسے بار بار چپلیں اتارنے اور پہننے کی مصیبت نہ اٹھانی پڑتی تھی۔ وہ تسموں کی وجہ سے انہیں عام جوتیوں کی طرح ہی استعمال کر سکتا تھا، اور جب وہ انہیں حکم دیتا تو پھر جہاں امرو چاہتا فوراً پلک جھپکنے میں پہنچ سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے جھک کر چپلوں کے تسمے باندھ دیے اور اس کے ساتھ ہی آنکھیں بند کر لیں۔ سنہری چپلوں، مجھے طوفانی صحرا کے اس حصے میں پہنچا دو جہاں وہ قدیم معبد موجود ہے جس میں سرخ تلوار ہے۔ امرو نے کہا تو اس کے پیروں تلے سے زمین غائب ہو گئی۔ دوسرے لمحے اسے محسوس ہوا کہ اس کے کپڑے تیزی سے ہل رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ صحرائی طوفان میں داخل ہو گیا ہے۔ اسے فکر پڑ گئی کہ کہیں اس کی پگڑی ہی نہ اڑ کر غائب ہو جائے، لیکن اب ظاہر ہے وہ کیا کر سکتا تھا۔ پھر جب اسے احساس ہوا کہ اس کے پیروں تلے ریت موجود ہے تو اس نے آنکھیں کھول دی، اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے گرد انتہائی خوفناک طوفان موجود تھا۔ اس طوفان کا بے پناہ شور تھا، لیکن وہ اس طوفان کے اندر اس طرح اطمینان سے کھڑا تھا جیسے وہ طوفان کے اندر ہونے کی بجائے باہر ہو۔ اس کے صرف کپڑے ہل رہے تھے۔ سامنے ہی ایک قدیم زمانے کی عبادت گاہ موجود تھی۔ امرو کو یاد تھا کہ بولنے والی گڑیا نے اسے بتایا تھا کہ اس عبادت گاہ کے اندر ایک خوفناک جن رہتا ہے، اور اس جن کو اسے اپنی عقل مندی سے آگ میں جلا کر بھسم کرنا ہوگا۔ جب یہ جن آگ میں بھسم ہوگا تب وہ اس سرخ تلوار کو حاصل کر سکے گا، لیکن اس جن کو وہ کیسے جلائے، یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ اچانک اسے ایک خیال آیا کہ کیوں نہ وہ اس عمارت کو ہی جلا کر راکھ کر دے۔ صندوق تو ظاہر ہے زمین میں ہوگا، اس لیے آگ اس پر تو کوئی اثر نہ کر سکے گی۔ اس قدیم عمارت میں لکڑی کا کافی استعمال کیا گیا تھا جو اب سوکھ چکی تھی، پھر اس کے گرد طوفان چل رہا تھا، اس لیے امرو کو یقین تھا کہ کسی طرح اگر وہ عمارت کو آگ لگا دے تو عمارت طوفان کی وجہ سے انتہائی تیزی سے جل کر راکھ ہو جائے گی، اور اس طرح اس کے اندر موجود جن بھی جل کر راکھ ہو جائے گا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ طوفان میں آگ کیسے لگائے، کیونکہ تیز ہوا کی وجہ سے آگ فوراً بجھ سکتی تھی۔ آخر سوچتے سوچتے اس کے عیار ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے زنبیل میں سے آگ جلانے والی سلائی نکالی، اور پھر اپنا ایک ہاتھ اس نے دیوار میں بنے ہوئے تاکچے کے اوپر اس طرح رکھ دیا کہ ہوا اس تاکچے کے اندر نہ جا سکے۔ تاکچہ لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ امرو نے ہاتھ رکھ کر سلائی کو رگڑا تو شعلہ سا نکلا۔ امرو اسے اپنے ہاتھ کی مدد سے
ہوا سے بچاتا رہا، جبکہ شعلہ اس طاقچے کی خشک لکڑی کو پکڑ ہی نہ رہا تھا، لیکن چونکہ سلائی مسلسل جل رہی تھی اس لیے امرو اپنی کوشش کرتا رہا، اور پھر جب خشک لکڑی نے آخرکار آگ پکڑ لی، امرو نے اس وقت تک ہوا اور آگ کے درمیان ہاتھ رکھے رکھا جب تک کہ آگ اچھی طرح لگ نہ گئی۔ اس کے بعد اس نے سلائی بجھائی اور اسے زنبیل میں ڈال کر وہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ طوفانی ہوا کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے پوری عمارت میں یکلخت آگ پھیلتی چلی گئی، اور دوسرے لمحے پرانی عمارت آگ کا شعلہ بن گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس آگ کے شعلے میں سے زور زور سے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، جو آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں۔ امرو سمجھ گیا کہ یہ آوازیں اسی جن کی ہیں جو اندر موجود تھا اور جو چاروں طرف آگ یکلخت پھیل جانے کی وجہ سے باہر نہ نکل سکا تھا اور جل کر بھسم ہو گیا تھا۔ جب آگ بجھ گئی تو امرو آگے بڑھا اور اس نے ملبہ ہٹانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے تلوار کی نوک قدیم معبد کے اندرونی فرش پر جگہ جگہ مارنی شروع کر دی، کیونکہ اس کے پاس اب بیلچہ وغیرہ تو نہ تھا جس سے وہ فرش کی کھدائی کرتا۔ اسے معلوم تھا کہ تلوار کی تیز نوک ریت میں گھس جائے گی، اور جہاں صندوق ہوا وہاں اس کی نوک اس میں گھس کر پھنس جائے گی۔ اس طرح اسے معلوم ہو جائے گا کہ صندوق کہاں ہے، اور وہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد تلوار کی نوک ریت کے اندر اس طرح پھنس گئی جیسے کسی لکڑی میں پھنس گئی ہو۔ امرو نے ایک جھٹکے سے تلوار باہر نکالی اور اسے نیام میں ڈال کر اس نے ہاتھوں سے اس جگہ سے ریت ہٹانی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کسی دھات کا ایک بڑا سا صندوق باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے صندوق کھولا تو اندر واقعی سرخ رنگ کی تلوار موجود تھی۔ امرو نے تلوار اٹھائی تو اسے صندوق میں ایک چھوٹا سا پر پڑا ہوا نظر آ گیا۔ پر سرخ رنگ کی دھاریاں موجود تھیں۔ امرو نے وہ پر اٹھایا اور پھر زنبیل میں سے ایک دھاگا نکال کر اس نے اس پر کو اس سرخ تلوار پر باندھا، اور پھر تلوار کو اپنی نیام کے ساتھ دوسرے دھاگے کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں بند کی اور پیروں میں موجود سنہری چپلوں کو حکم دیا، سنہری چپلوں، مجھے اس جگہ پہنچا دو جہاں ملک روم کی بہن قید ہے۔ امرو نے سنہری چپلوں سے کہا تو اس کے ساتھ ہی اسے احساس ہوا کہ اس کے پیروں تلے سے ریت غائب ہو گئی ہے، اور پھر چند لمحوں بعد جب اسے احساس ہوا کہ اب اس کے پیروں کے نیچے سخت اور ٹھوس زمین آ گئی ہے تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ وہ ایک بڑے سے محل کے ایک کونے میں بنی ہوئی چھوٹی سی عمارت کے سامنے موجود ہے۔ امرو سمجھ گیا کہ اس عمارت میں ملکہ روم کی بہن قید ہے اور وہ دیو بھی یہی موجود ہوگا۔ امرو آگے بڑھا اور پھر جیسے ہی وہ برآمدے میں پہنچا اچانک ایک دروازہ کھلا اور ایک دیو باہر آ گیا۔ وہ سر سے گنجا تھا، اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہاں آنا منع ہے؟ دیو نے کہا، میں حکیم الحکما ہوں، مجھے بادشاہ کاشان نے خاص طور پر ملک آذربائیجان سے بلوایا ہے، کیونکہ میرے پاس ایک ایسا تیل موجود ہے جسے اگر سر پر لگایا جائے تو سر پر انتہائی خوبصورت بال آ جاتے ہیں۔ یہ بادشاہ کاشان کا حکم ہے کہ تمہارے سر پر خوبصورت بال ہونے چاہیے۔ امرو نے کہا، اوہو، پھر تو تم اچھے آدمی ہوئے، آؤ اندر آ جاؤ، دیو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے شاید امرو کی جسامت اور اس کے دبلے پتلے جسم کو دیکھ کر یہ سوچ لیا تھا کہ امرو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور واقعی تھا بھی ایسا ہی، لیکن اس دیو کو معلوم نہیں تھا کہ امرو اجیار زماں ہے۔ وہ پہلے ہی اس کی موت کی تیاری کر کے آیا ہے۔ اندر کمرے میں ایک خوبصورت عورت کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ امرو کو دیو کے ساتھ دیکھ کر چونک پڑی۔ تم کون ہو؟ اس عورت نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میرا نام حکیم الحکما ہے، میں نے دیو کے سر پر بال پیدا کرنے ہیں۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زنبیل میں سے ایک بوتل نکالی اور پھر دیو سے کہا کہ وہ کمرے میں بنے ہوئے چبوترے کے قریب اس کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو جائے تاکہ وہ اس کے سر پر تیل لگا سکے۔ امرو نے کہا اور چبوترے پر چڑھ گیا۔ دیو اطمینان سے اس چبوترے کے قریب
اس کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب تم ایسا کرو، اس عورت کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ لو تاکہ تمہارے سر پر اگنے والے بال اس عورت کے بالوں کی طرح خوبصورت، چمکدار اور گھنے ہوں۔ امرو نے کہا تو اس نے جلدی سے ملکہ کاشان کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ وہ واقعی بالوں کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، کیا کر رہے ہو؟ مجھے چھوڑ دو، ملکہ کاشان نے چیختے ہوئے کہا۔ خاموش کھڑی رہو، عورت، امرو نے جلدی سے بوتل واپس زنبیل میں ڈالتے ہوئے ملکہ کاشان سے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے نیام کے ساتھ بندھی ہوئی سرخ تلوار کھول لی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ دیو کچھ سمجھتا، امرو نے پوری قوت سے تلوار اس کی پشت میں اس طرح ماری کہ تلوار اس کی پشت میں گھستی چلی گئی، اور دوسرے لمحے وہ اس کے سینے سے باہر نکل آئی۔ دیو نے چیختے ہوئے ملکہ کاشان کے جسم سے ہاتھ ہٹائے تو ملکہ کاشان تیزی سے ایک طرف ہٹ گئی۔ اسی لمحے دیو لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ تم نے اس طاقتور دیو کو ہلاک کر دیا؟ کون ہو تم؟ ملکہ کاشان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام خواجہ امرو ہے، اور مجھے تمہاری بہن ملکہ روم نے یہاں بھجوایا ہے۔ میں تمہیں اس دیو اور بادشاہ کی قید سے نکلوانے آیا ہوں۔ میں تمہیں تمہاری بہن کے پاس لے جاؤں گا، امرو نے کہا۔ لیکن باہر تو بادشاہ کے سپاہی موجود ہوں گے، ملکہ کاشان نے کہا، اور اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ ختم ہوتا اچانک دروازہ کھلا اور ایک سپاہی ہاتھ میں تلوار لیے اندر داخل ہوا۔ وہ فرش پر مردہ پڑے دیو کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے پیچھے بھی مسلح سپاہی تھے، وہ بھی حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ سپہ سالار، تم اور یہاں؟ ملکہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ملکہ عالیہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ آدمی کون ہے اور یہ دیو کیسے ہلاک ہو گیا ہے؟ سپہ سالار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا نام امرو ہے، اسے میری بہن ملکہ روم نے یہاں بھیجا ہے تاکہ یہ دیو کو ہلاک کر کے مجھے یہاں سے آزاد کرا کے لے جائے۔ اس نے تلوار سے اس دیو کو ہلاک کر دیا ہے۔ لیکن تم یہاں کیسے آئے ہو؟ ملکہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ، خدا کا شکر ہے، ہمیں سب سے زیادہ فکر اس دیو کی تھی۔ آپ کے شوہر کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے اور اسے اس کے دربار کے ایک سردار نے مار ڈالا ہے، لیکن ہم نے اس بغاوت پر قابو پا لیا ہے، اور اب ہم آپ کو ملکہ کا شان بنا کر تخت پر بٹھانا چاہتے ہیں۔ آئیے ہمارے ساتھ، اور تم بھی آؤ امرو، تم نے اس دیو کو ہلاک کر کے ہم پر احسان کیا ہے، سپہ سالار نے کہا، اور پھر وہ ملکہ اور امرو کو ساتھ لے کر محل کے اندرونی حصے میں آیا۔ یہاں باقاعدہ دربار لگا ہوا تھا، اور پھر سب نے ملکہ کاشان کے نام کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ سپہ سالار نے ملکہ کو تخت پر بٹھایا اور پھر تاج اس کے سر پر رکھ دیا۔ سب سرداروں نے ملکہ کے سامنے جھک کر وفاداری کا حلف اٹھایا۔ ملکہ نے سپہ سالار کو اور دوسرے سرداروں کو قیمتی تحائف دینے کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ہی دربار ختم کر دیا، اور پھر وہ امرو کو ساتھ لے کر شاہی محل میں آ گئی۔ تم نے اس دیو کو مار کر واقعی مجھے آزادی دلائی ہے، ورنہ یہ دیو سپہ سالار اور اس کی فوج سے بھی نہ مارا جاتا، اس لیے میں تمہاری مشکور ہوں، اور میں نے تمہیں وہاں اس لیے انعام نہ دیا تھا کہ میں تمہیں اتنا انعام دینا چاہتی ہوں کہ جتنا انعام تمہارے تصور میں بھی نہ ہو، ملکہ کاشان نے کہا، اور پھر اس نے خزانے دار کو بلا کر ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا ایک بڑا تھیلا منگوایا اور امرو کو انعام میں دے دیا۔ امرو بے حد خوش ہوا، اس نے ملکہ کا شکریہ ادا کیا۔ ملکہ، تمہارا شوہر ہلاک ہو گیا ہے اور تم بیوہ ہو گئی ہو، لیکن تم نے ایک بار بھی نہ ہی اپنے شوہر کی لاش کا معلوم کیا ہے اور نہ تم اس کے لیے روئی ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ امرو نے کہا تو ملکہ مسکرا دی۔ بادشاہ کا شان انتہائی عیاش فطرت آدمی تھا۔ میں جب اسے ایسا کرنے سے روکتی تھی تو وہ مجھ سے جھگڑا کرتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ فوج میرے ساتھ ہے، اس لیے وہ مجھے خود ہلاک نہ کر سکتا تھا، اس لیے اس نے مجھے اس دیو کی قید میں ڈال دیا تھا، اس لیے مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں خود اپنے ہاتھ سے اسے ہلاک کر دیتی، ملکہ نے جواب دیا،
اور عمرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تم میری بہن ملکہ روم کے پاس کیسے پہنچ گئے؟ اور تم نے اس قدر دبلے پتلے ہونے کے باوجود اس قدر طاقتور دیو کو کیسے ہلاک کر دیا؟ ملکہ نے پوچھا۔ تو عمرو نے سردار امیر حمزہ کا پیغام لے کر بادشاہ کاشان تک اور پھر بادشاہ کاشان کا پیغام لے کر ملکہ روم تک جانے اور پھر وہاں سے یہاں تک آنے کا سارا حال تفصیل سے بتا دیا۔ اوہ، تو تم نے میری خاطر اس قدر محنت کی ہے، پھر تو تم مزید انعام کے حقدار ہو، ملکہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے گلے میں پہنے ہوئے انتہائی قیمتی ہیروں کے ہار اتار کر عمرو کو دے دیے۔ عمرو بے حد خوش ہوا۔ اس نے ملکہ کا شکریہ ادا کیا۔ ملکہ، اب تم اپنی بہن کے نام خط لکھو تاکہ میں اسے جا کر تسلی دے سکوں۔ عمرو نے کہا تو ملکہ نے اسے خط لکھ کر دے دیا، اور عمرو ملکہ سے اجازت لے کر محل کے ایک علیحدہ حصے میں آیا، اور اس نے آنکھیں بند کر کے پیروں میں موجود سنہری چپلوں کو حکم دیا کہ اسے ملکہ روم کے محل کے سامنے پہنچا دیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے قدموں کے نیچے سے زمین غائب ہو گئی۔ پھر جب اسے اپنے قدموں کے نیچے ٹھوس زمین کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھولی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی، کیونکہ وہ ملکہ روم کے محل کے سامنے موجود تھا۔ اس نے سنہری چپلوں کے تسمے کھولے اور پھر چپلیں اتار کر زنبیل میں ڈال لی اور دوسری جوتیاں نکال کر پہن لی، اور پھر آگے بڑھ گیا۔ جب ملکہ روم کو اس کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً اسے اپنے کمرہ خاص میں بلا لیا۔ کیا ہوا خواجہ عمرو؟ میری بہن تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ ملکہ روم نے پریشان ہو کر کہا۔ تو عمرو نے اسے ملکہ کاشان کا خط دیا۔ آپ کی بہن اب آپ کی طرح کاشان کی ملکہ بن چکی ہے، عمرو نے کہا۔ تو ملکہ بے اختیار اچھل پڑی۔ پھر اس نے خط کھول کر پڑھا تو وہ بے حد خوش ہوئی۔ اس کے بعد جب عمرو نے اسے شروع سے لے کر آخر تک سارا حال بتایا تو وہ اور بھی خوش ہو گئی، اور پھر اس نے عمرو کو اتنا انعام دیا کہ عمرو خوشی سے نہال ہو گیا۔